سندھ میں ابھی جو یہ بجٹ آیا ہے NFC ایوارڈ میں 7,600 ارب روپے صوبوں کو بٹ رہے ہیں، اس میں سے سندھ کو 1,800 ارب روپے ملیں گے، 1,800 ارب روپے، اور ان کا اپنا تخمینہ ہے کہ 600 ارب روپے یہ خود کمائیں گے، تو یہ ہو گئے 2,400 ارب روپے، تقریباً 2,400 ارب روپے یہ جو ہے اس کا 90% کراچی کما کر دے رہا ہے، جو وفاق کو جا رہا ہے وہ بھی، اور سندھ کی آمدنی کا 99% کما کے ہم دیتے ہیں۔ اس 2,400 ارب روپے میں سے کراچی کے لیے صرف 35 ارب روپے رکھے گئے۔ ٹوٹل آپ کو اگر موازنہ دے دوں، پنجاب نے اپنی بجٹ کا تقریباً 15% لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا ہے، خیبر پختونخوا نے اپنی بجٹ کا 17.7% لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا ہے، اور سندھ نے اپنے بجٹ کا صرف 5% لوکل گورنمنٹ کے لیے رکھا ہے۔ یہ جو آپ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں، آپ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ نہیں دے رہے، آپ وفاق سے پیسے لے رہے ہیں، آپ یہاں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک کر لے رہے ہیں۔ 23 ڈسٹرکٹس ہیں، لاڑکانہ کو کا کیا کوٹا ہوگا، کشمور کا کیا کوٹا ہوگا، سکھر کا کیا کوٹا ہوگا، حیدرآباد کا کیا کوٹا ہوگا، خیرپور کا کیا کوٹا ہوگا، کراچی کا کیا کوٹا ہوگا، کوئی آگے کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ نے 35 ارب روپے رکھ دیے۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تناسب سے اگر آپ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیتے تو کراچی کو 35 ارب کی بجائے 110 سے 125 ارب روپے ملتے، 110 ارب سے 125 ارب روپے ملتے۔ ابھی آپ نے 35 ارب روپے اس شہر کے لیے رکھا ہے جو کہ اس پاکستان کو 60% ریونیو کما کر دیتا ہے اور سندھ کو 95% ریونیو کما کر دیتا ہے۔ آج اس انتہائی مشکل دور میں کراچی جیسا شہر جو کہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے، بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے۔ 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی شہر میں نہیں آیا، بلکہ جو پانی کی لائنوں میں پانی ہم چھوڑ کر گئے تھے اپنے دور میں، MQM کے دور میں، ان پانی کی لائنوں پہ بھی ہائیڈنٹ بنا کر اسی پانی کو چوری کر کے شہر والوں کو بیچتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، اخباروں میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ کوئی پانی بیچنے والا ایک آدمی پکڑا گیا، ایک آدمی، اس کے نام وام سب چل رہے ہیں، وہ ارب پتی ہے، وہ بلینر ہے، بلینر۔ ٹی وی پہ آپ لوگ دے رہے ہیں خبریں، میں نام نہیں لینا چاہتا چینلز کا کہ آپ لوگ پر چلاؤ گے نہیں، لیکن سرچ کر لو، اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں، ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، وہ بلینر ایک آدمی پکڑا گیا، بلینر ہے، وہ ٹرانسپورٹ میں کاروبار کر رہا ہے، ٹینکرز میں کاروبار، اس کے پیٹرول پمپ بنا لیے زمینوں کا، وہ پانی چوری کرنے والا ایک آدمی ہے، پانی چوری کرنے والا وہ ایک بندہ ہے، اور ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، تو وہ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی حکومتی مشینری کے مدد کے بغیر وہ پانی چوری کر رہا ہے۔ آج اس شہر میں خبر آتی ہے کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور اس شہر میں گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں، نہیں آتی خبر؟ اس کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ بنایا آپ نے، کوئی اشتہار بنایا کہ بھائی ہم اگر اچھا دکھا رہے ہیں تو دیکھو یہ برا بھی ہے کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور ہمارے کراچی جو کہ دنیا کو، پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے، وہاں پر ہر چوتھے دن خبر آتی ہے کہ کھلے گٹر میں بچے مر گئے، تو پینے کا پانی آتا نہیں ہے، گٹر کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پارک تباہ برباد ہیں، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، اسپتال میں دوا نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں، تو پھر کون سا سندھ ہے پھر یہ؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم کس صوبے کا حصہ ہیں پھر؟ یہ آپ جو تصویر دکھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ہم پھر کس صوبے کا حصہ ہیں؟ 15 سال ان انٹرپٹڈ حکومت، میں نے آپ کو سارے پیسے اماؤنٹ بتا دی، کتنا پیسہ ہے یہ؟ ہم 15 سالوں سے آخری ہمارے پاس اگر کسی جگہ کوئی ذرا سا اختیار تھا تو وہ لوکل گورنمنٹ میں 2005 سے 2010 میں تھا، 300 ارب روپے خرچ کیے، آج تک اس کاموں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے پیسے ہوتے ہیں، 300 ارب روپے، 18,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں پھر؟ 300 ارب روپے اگر اتنے ہوتے ہیں تو 18,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ سارا پیسہ معذرت کے ساتھ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جہاں پر کرپشن 1% بھی کم ہوئی ہو۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرپشن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ایک ادارہ بتا دیں آپ نے ایسا کر دیا جس کو آپ ماڈل ادارہ کہہ سکیں، پولیس کا ادارہ ہے، SBCA کا ادارہ ہے، سیوریج کا ادارہ ہے، لینڈ کا ادارہ ہے، کون سا ادارہ ہے؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ادارہ ہے، FBR کا ادارہ ہے، ایگریکلچر کا ادارہ ہے، کون سا ادارہ ہے؟ ایک ادارہ بتا دیں۔ آج اگر آپ سندھی اسپیکنگ نیوز پیپر اٹھائیں، اس کے پیچھے ایک 1/4 ایک خبر چھپتی ہے کہ سندھ میں بچوں کو کتے کے کاٹنے کی خبر چھپتی ہے۔ سندھ کے سندھی اخبارات کے بیک پیج پہ آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورا 1/4 پیج جو ہے وہ صرف وہ خبر چھپتی ہے روزانہ جس میں سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں۔ ہر دن کم سے کم 60 سے 75 بچوں کو ڈاگ بائٹس کے کیسز ہیں، اور جن کو ویکسین نہیں مل رہی، جن کے ماں باپ ان بچوں کو بیچاروں کو لے کر کبھی حیدرآباد پہنچتے ہیں، وہاں دوا نہیں ملتی، کراچی آتے ہیں، درجنوں بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے راستے میں، اور آپ تو کتے کے کاٹنے سے بچنے کی ویکسین تو ہے نہیں۔ تو یہ جو اگر آپ کو سیکرٹریز، آپ کے یہ جو بابوز ہیں، اگر یہ آپ کو کوئی روزی پکچر
पिक्चर बनाकर दे रहे हैं, तो खुदारा आप लोगों के दिमाग में तो ना डालें, ये जीते जागते लोग हैं। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो इन अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये जो 4 बसें चल रही हैं, इन बसों को चलाने, ये तो यार मैं मेयर था तो मैं 75 बसें में ले आया था अपने सिटी गवर्नमेंट के पैसे से। आप लोग गवाह हो, 3 रूट चला रहा था मैं, और अभी तो ये मैंने शुरुआत की थी। हमारे टेन्योर के खत्म होने के 6 महीने में 75 बसें आ गई थी। 25-25 बसों के 3 रूट चला रहे थे हम, एक सुरजानी से टावर, एक औरंगी से औरंगी इंडस्ट्रियल जोन, और एक सुरजानी से कायदाबाद तक, ये 3 रूट चला रहे थे हम अपने सिटी गवर्नमेंट। कोई 1 रुपए भी उसमें, आपको पता है, इसी तरह से हमने कंप्यूटराइज टिकटिंग निजाम बनाया था, बसों के अंदर कोई कंडक्टर नहीं होता था, और ग्रीन बसें हमने चलाई अपने दौर में एक निजामत के पैसे से। तो सिंध हुकूमत तो बहुत बड़ी है, तो ये अगर आप ये पीली, पिंक और रेड और ये ग्रीन, ये कोई 100-150 बसेस तो भाई 1 हफ्ते का काम है, ये कोई बड़ी बात है? ये आप 4-4 बसेस शहरों में बांट रहे हैं 15 सालों की हुकूमत के बाद। अगर आप ये इसको अगर कारनामा कह रहे हैं, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। एमक्यूएम के होते हुए हम लोगों की आंखों में ये धूल झोंकने नहीं देंगे। हम जो सही बात है वो सही बात आपके सामने रखेंगे।